محترم اور مکرم برادران اسلام، عزیز بزرگوں، دوستوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان و کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک اہم فریضہ جمعے کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور ساتھ میں دین کی نسبت پر کچھ باتیں سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ پیارے دوستوں، ہم جس مہینے سے اور جس سال سے گزر رہے تھے وہ سال تھا 1442 ہجری جو گزر گیا۔ اب 3 دن سے جو مہینہ شروع ہوا، جو سال شروع ہوا ہے، وہ رمضان مبارک کا محرم حرام کا مہینہ ہے، یعنی اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ، اسلامی مہینوں میں سے جس کو پہلے ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے وہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ ہمیں کیا چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے جب سال گزرے اور آئندہ سال شروع ہو؟ ہمارے لیے یہ سال کا آنا جانا، ہمارے لیے ایام کا گزرنا، ہمارے لیے دن رات کا آنا جانا، ہمارے لیے موسموں کا تبدیل ہونا، ہمارے لیے اللہ رب العزتوں کی قدرت کا تبدیل ہونا، یہ کیا سبق دیتا ہے؟ کیوں موسم بدلتا ہے؟ کیوں سال بدلتا ہے؟ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے جن ایام سے گزر رہے تھے وہ ایام بڑے قیمتی بھی ہیں، وہ ایام بڑے مبارک بھی ہیں۔ ویسے تو انسان کا زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ، بلکہ اس کی پوری زندگی مبارک ہے اور قابل تکریم ہے۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس نئے سال کے اندر سب سے پہلے پختہ عزم و ارادہ کریں کہ ہم سے جو گناہ ہوئے ہیں، جو کوتاہیاں ہوئی اللہ رب العزت کے حکم کو ماننے اور نہ ماننے میں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے ہم معافی مانگے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو کر گڑ گڑائے، روئے۔ ہماری آنکھوں سے نکلا ہوا ایک آنسو بھی ہماری مغفرت کے لیے کافی ہے، ہماری آنسو سے نکلا ہوا ایک آنسو بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں مغفرت کے لیے کافی ہے۔ لیکن کوئی تو ہونا چاہیے ہم میں سے جو ان کے دربار میں آ کر اس کے سامنے روئے، گڑ گڑائے، معافی مانگے۔ یقیناً ہم اس میں کوتاہی کرتے ہیں تو ہمیں ان کوتاہیوں سے بچنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے، نہ انسان کو فرشتوں جیسا بنایا، نہ انسان کو جن جیسا بنایا، بلکہ انسان کو ایک معصوم مخلوق بنایا ہے۔ وہ گناہ بھی کرتی ہے، اس سے گناہوں کا صدور بھی ہوتا ہے، اس سے توبہ کا صدور بھی ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر آج تک جو ہے تو کوئی ایسا پیدا ہوا جس نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا۔ انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں اور صحابہ محفوظ ہوتے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سے بھی گناہ ہوئے ہیں، ہم نے بھی گناہ کیے ہیں، ہم اللہ رب العزت کے دربار میں بلا کسی لوٹ تلائب کے، بلا کسی جھجک کے، بلا کسی ڈر کے اللہ کے سامنے یہ اقرار کرتے ہیں، یہ اظہار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں زبان حال سے کہ یقیناً ہم گناہگار ہیں۔ اور ایسا ہی نہیں کہ آج ہی ہم سے گناہ ہوا ہے، جب سے ہم نے دنیا میں
جنم لیا ہے، جب سے ہمیں سوچ سمجھ اور ہمیں جب سے سوچ سمجھنے کی صلاحیت عطا ہوئی ہے، اس وقت سے لے کر آج تک ہم سے نہ جانے کتنے گناہ کا صدور ہوا۔ کوئی بھی پاک نہیں گناہوں سے، کوئی بھی خالی نہیں ہے گناہوں سے، ہر ایک گناہ کرتا ہے، ہر ایک سے غلطی ہوتی ہے۔ جب ابو بشر سارے انسانوں کے ابا، ان سے غلطی ہوئی تو بیٹے سے کیوں غلطی نہیں ہوتی؟ جب باپ سے غلطی ہوئی تو بیٹے سے کیوں غلطی نہیں ہوتی؟ تو ہم کوئی پانی سے دھلے ہوئے نہیں ہیں، ہم کوئی آسمان سے اترے ہوئے نہیں ہیں، ہم کوئی اللہ تعالیٰ کے فرشتے نہیں ہیں، ہم کوئی اللہ تعالیٰ کے نبی نہیں ہیں کہ جس سے ہم سے گناہوں کا صدور نہ ہو، ہم گناہوں سے بچتے رہے۔ بلکہ مجھے کہنے دیجیے کہ ہم سر دفعہ دن رات 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کی گناہ گاری کے اندر مصروف ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑنے میں مصروف ہیں۔ ہمیں اس بات کا اقرار کرنا پڑے گا، ہمیں اس بات کو اگلنا پڑے گا، تبھی تو جا کر اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمائیں گے، تبھی تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ لولا تذنبوا، کہ اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق کو لائیں گے کہ وہ گناہ بھی کریں گے اور معافی بھی مانگیں گے۔ اگر ہم گناہ نہیں کریں گے، ہم پاک صاف رہنے کی کوشش کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ایسی مخلوق کو لاؤں گا جو گناہ بھی کریں گے اس سے معافی مانگیں گے۔ تو گناہ تو ہر ایک سے صادر ہوتا ہے، کوئی محفوظ نہیں ہے، کوئی معصوم نہیں ہے، ہم سب سے گناہوں کا صدور ہوتا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے دربار میں آنسوؤں کو گرانا پڑے گا۔ آخر اللہ تعالیٰ سمندروں کا مالک ہے، بحر و بر کا مالک ہے، ہر چیز کا مالک ہے۔ اس کے پاس نہ پانی کی کمی ہے، اس کے پاس نہ کھانے کی کمی ہے، اس کے پاس کوئی چیز کی کمی نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک انسان کا نکلا ہوا آنسو یہ ساتوں آسمان اور زمین سے بھی بڑا ہوا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم آ کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں معافی مانگیں، ہم گناہوں پر ڈٹے نہ رہیں۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم معافی گناہ کریں گے اور ایک وقت ہمیں مل جائے گا، ایک وقت ہمیں مل جائے گا جس میں ہم جو ہے تو توبہ کریں گے، اللہ کو اپنا بنانے کی کوشش کریں گے، اور اللہ تعالیٰ جب بخشنے پر آئے، اللہ تعالیٰ جب معاف کرنے پر آئے تو اس بندے کو بھی معاف کر سکتا ہے جس نے گناہوں کا ڈھیر کیا ہو اور اس کے اعمال کے اندر صرف ایک نیکی ہو، جس نے گناہوں کے انبار لگا دیے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی معاف کر سکتے ہیں جس کے اعمال میں گناہوں کے علاوہ صرف ایک نیکی ہو۔ منتخب حدیث کے اندر میں پڑھ رہا تھا تعلیم کے درمیان کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پچھلے آدمیوں میں سے کسی آدمی کو پیش کیا گیا اور اس سے کہا گیا کہ اے شخص آپ دیکھو کہ آپ کے نامہ اعمال میں کتنے گناہ ہیں، کوئی نیکی ہے؟ ایسا کہا کہ آپ کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نظر آتی ہے؟ تو اس بندے نے کہا غور سے دیکھو کوئی نیکی نظر آتی ہے؟ اس بندے نے کہا کہ نہیں، میرے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں آتی، سارے گناہ نظر آتے ہیں، ایک بھی نیکی نہیں نظر آتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ پھر فرماتے کہ غور سے دیکھو، غور سے جانو کہ کیا آپ کے نام اعمال میں گناہ یہ نیکی کا کوئی نقطہ موجود ہے؟ پھر جب وہ غور سے دیکھتا ہے تو اس کو ایک نیکی ملتی، صرف ایک نیکی، اور وہ یہ نیکی تھی کہ جب وہ کاروبار کیا کرتا تھا، جب وہ کسی سے لین دین کا معاملہ کیا کرتا تھا، جب کسی سے خرید و فروخت کا معاملہ کیا کرتا تھا، جب کسی سے سیلنگ کا معاملہ کرتا تھا، سیل جو کیا جاتا ہے ایک مارکیٹ سے دوسرے مارکیٹ میں، تو جب وہ کسی سے سیل کا معاملہ کرتا ہے تو صرف ایک جو ہے تو اس نے نیکی کی کہ جب تنگ دست کو وہ مہلت دیا کرتا تھا،
جس کے پاس کوئی پیسہ نہیں دینے کے لیے تو اس کو معاف کر دیا کرتا تھا، اس کو مہلت دیا کرتا تھا، اور مالداروں کو بھی مہلت اس نے دے رکھی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ صرف ایک نیکی کی وجہ سے میں تم کو جو ہے جنت کا وارث بناتا ہوں، صرف ایک نیکی کی وجہ سے۔ اور میرے پیارے دوستو، ہم نے کئی بار سنا ہے یہ واقعہ کہ ایک عورت تھی، صوم و صلات کی پابند اور متقی تھی، پرہیزگار تھی، اللہ تعالیٰ کے دربار میں جو ہے بہت رونے والی تھی، لیکن اس نے ایک بلی کو پال کر رکھا تھا، ایک بلی کو اس نے پال کر رکھا تھا جس کا نہ وہ دیکھ بھال کرتی تھی، جس کی نہ وہ خیال کرتی تھی کھانے پینے کا، بس اس نے باندھ کر رکھا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نیکیوں کو چھوڑ دیا صرف ایک گناہ پر اس کی پکڑ کر۔ اگر اللہ تعالیٰ معاف کرنے پر آئے تو میرے دوستو ایک گناہ پر، ایک نیکی پر معاف کر دیتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ پکڑنے پر آئے تو یقیناً نیکیوں کا انبار بھی ہوگا، تو ایک گناہ کی وجہ سے جو ہے تو ہمارے لیے خسارے کا سبب ہو جائے، خسارہ ہو جائے۔ ہم کیا سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں؟ ہم کیا سوچتے ہیں کہ ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا ہے؟ ہم کیا سوچتے ہیں کہ ہم جو ہے تو ماں باپ سے دور، رشتہ داروں سے دور کسی جنگل میں جا کر جو ہے تو گناہ کریں گے اور ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا؟ میرے پیارے دوستو، جس جگہ آپ گناہ کر رہے ہیں وہاں کا آسمان بھی گواہ ہوگا، جس زمین پر بیٹھ کر گناہ کیا جا رہا ہے وہ زمین بھی گناہوں کا جو ہے تو ثبوت دے گی، جس ہاتھوں سے گناہ کیا جا رہا ہے وہ ہاتھ بھی قیامت کے دن بول پڑے گا، جس آنکھ کا استعمال کیا جا رہا ہے وہ آنکھیں بھی رب کائنات کے سامنے بول پڑے گی، جس جسم کا استعمال کیا جا رہا ہے میرے پیارے دوستوں بزرگوں وہ جسم سارا کے سارا بول دے گا۔ سورہ یاسین کے اندر اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون، کہ آج ہم اس کی زبان پر مہر لگا دیں گے، سیل بند کر دیں گے اس کی زبان کو، وتشهد ارجلهم اس کے پیر گواہی دیں گے، وتكلمنا ايديهم میں میری طرف سے نہیں کہہ رہا، حدیث مبارکہ اور قرآن پاک کے اندر ہے، وتكلمنا ايديهم ہاتھ ہمارے اللہ تعالیٰ کے سامنے اگل دیں گے جس کی راحت کے لیے گناہ کیا جا رہا ہے، جس جسم کی جو ہے تو خوش دلی کے لیے گناہ کیا جا رہا ہے، جس دل کو فرحت اور سکون حاصل کرنے کے لیے گناہ کیا جا رہا ہے، یقیناً یہی جو ہے تو ہمارے خلاف کھڑے ہو جائے گا۔ جس کو ہم محبتوں سے پالے، محبتوں سے کھلائے، اس کے ساتھ کبھی بھی جو ہے تو سختی کا معاملہ نہ کرے، لیکن وہی ہمارے سر پر آ کر کھڑا ہو جائے تو یقیناً مانیے کہ اتنا غصہ ہوتا ہے کہ اس غصے کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، لیکن قیامت کے دن ایسے حالات ہوں گے، ایسے واقعات پیش آئیں گے۔ اس لیے میرے پیارے دوستوں بزرگوں، یہ زندگی ہم میں سے کسی کو پتہ نہیں کہ کب ختم ہونے والی ہے، یہ راستے کا جو ہے تو انجن کب اس کا پیٹرول ختم ہو جائے گا، یہ گاڑی جو چل رہی ہے کب پنچر ہو جائے گی، یہ جو ہے تو نظام چل رہا ہے کب تبدیل ہو جائے گا، ہمیں کسی کو پتہ نہیں ہے۔ حتیٰ کہ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قیامت کا پتہ نہیں تھا اور خود اپنی موت کا پتہ نہیں تھا۔ ہم تو آپ کے امتی ہیں جس کے لیے پوری دنیا کو بنایا گیا ہے، اس کو جو ہے تو گناہ قیامت کا پتہ نہیں ہے، تو ہم کیسے جو ہے تو سستی کے اندر گزار رہے ہیں اپنی زندگی کو، کیسے اللہ تعالیٰ سے جو ہے تو وعدہ وفائی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسے پیش آ رہے ہیں۔ ہم خود گناہوں کے اندر ملوث ہیں، جو بول رہا ہے وہ سب سے زیادہ گناہوں کے اندر ملوث ہے۔ جب میری باتیں آپ پر اثر نہیں کریں گی تو یقین مانیے میں ہی گناہ گار ہوں، اور میرے ہی اندر ایسے گناہ پائے جاتے ہیں کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں اور کچھ اثر نہیں ہو رہا۔ سب سے پہلے ہمیں سنبھلنے کی ضرورت ہے، سب سے پہلے ہمیں جو ہے تو ڈرنے کی ضرورت ہے کہ وہ رب کائنات جس کے آرڈر کو، جس کے حکم کو کوئی حکومت نہیں روک سکتی ہے، جس کے فیصلے کو کوئی حکومت نہیں ٹال سکتی ہے، ہم اس کے فیصلے کے آگے جو ہے تو نڈر ہو رہے ہیں، اس کے فیصلے کے آگے جو ہے تو سر اٹھا رہے ہیں۔ یقین مانیے میرے پیارے دوستوں بزرگوں،
ابھی بھی زندگی ہے، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہم نے ہی کوتاہی کی ہے، ہم سے ہی گناہوں کا صدور ہوتا ہے۔ یقیناً کوئی بھی انسان گناہوں سے خالی نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم گناہوں پر گناہ کرتے چلے جائیں اور ہم اللہ کے احکامات کو توڑتے چلے جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان دنیا داروں کو للچائی نگاہوں سے مت دیکھیے۔ یہ جو ان کو ہم نے عیش و عشرت کے اندر دیا ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، ہزاروں پیسے ہیں، روپیے ہیں، آپ ان کی طرف للچائی نگاہوں سے مت دیکھیے۔ یہ تو چند دن کا سامان ہے، متاع قلیل ثم مأواہم الی الجنہ۔ پھر ان کا ٹھکانہ، ان کا گھر جہنم کے اندر ہوگا۔ یہ دنیا ایسی ہے جس کے اندر کبھی راحتیں آتی ہیں، کبھی تکلیفیں آتی ہیں۔ یہ دنیا ایسی ہے جس کے اندر پریشانیاں آتی ہیں، کبھی جو ہے تو آسانیاں آتی ہیں۔ لیکن جب انسان کو آسانیاں پہنچتی ہے، اس کو نعمت اور سرور پہنچتا ہے، تو انسان اکڑنے لگتا ہے۔ قرآن مبارکہ کے اندر یہ ہے کہ جب ہم انسان کو خوشحالی دیتے ہیں، اس کو فراخ دلی دیتے ہیں، تو وہ ہماری نعمتوں کے سامنے اکڑنے لگتا ہے، اترانے لگتا ہے، تکبر کرنے لگتا ہے، گھمنڈ کرنے لگتا ہے۔ لیکن جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، تو پھر وہ گڑ گڑانے لگتا ہے۔ یقین مانیے کہ اللہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، یقیناً میں آپ کے احکام کو توڑا، اس کو آنا ہی پڑتا ہے۔ پہاڑ پر گیا ہوا وہ اس کو نیچے اترنا ہی پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر ایک کو سجدہ کرنا ہی پڑتا ہے، چاہے دنیا کا جو ہے تو پروفیسر ہو، چاہے دنیا کا وزیر ہو، چاہے دنیا کا جو ہے تو کوئی بھی انسان ہو، ہر ایک کو اللہ کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی ہمیں بچانے والا نہیں ہے۔ ان الحکم الا للہ، بادشاہت جو چلے گی، حکومتیں چلنے والی ہے، اور صرف اللہ رب العزت کی چلنے والی ہے۔ ہماری ساری حکومتیں، ہمارا سایہ تخت و تاج، یہ 1 منٹ کے 1 سیکنڈ کے اندر ختم ہو جائے گا۔ ہم اپنی آنکھوں سے، ہم اپنے ہاتھوں سے کتنے ایسے کو دیکھے ہیں، کتنے لوگوں کو دفن کر کے آئے ہیں، کتنے ہم نے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر جو ہے تو قبر کے آغوش میں ڈال کر آ گئے ہیں، جو طاقتور تھے، جو مضبوط تھے، جو جسم کے اندر جو ہے تو ٹھوس تھے، لیکن اللہ رب العزت کا حکم آ گیا تو سارے ہینچ میں رہ گئے، سارے جو ہے تو ڈھانٹ پڑے رہ گئے۔ اس لیے انسان کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے سر اٹھانا نہیں چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ انسان، یہ شیطان جو ہے، اس نے تکبر کیا، اس نے گھمنڈ کیا، اس نے اپنے آپ کی بڑائی ظاہر کی اور کہنے لگا کہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، اور آگ تو جو ہے تو اوپر اڑتی ہے، میں کیوں اس زمین کے بنائے ہوئے انسان کو سجدہ کروں جو زمین سے بنایا ہوا ہے، جو نیچے پڑے رہتی ہے، میں اس کو کیوں جھوٹوں اس کی طرح۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک کے لیے ڈھکیل دیا۔ اتنی نعمتوں کے باغات میں وہ رہا کرتا تھا، جنت کے سردار تھا، جنت کے عیش و عشرت کے اندر وہ رہا، لیکن اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئی اور اس نے اکڑ دکھائی تو پھر اس کا جو ہے تو قصہ تمام کر دیا گیا۔ ہم کہاں ہیں؟ ہم کس کا جو ہے تو مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ہماری دنیا کے کھانوں کے اندر بھی بیماریاں رکھی ہوئی ہیں، ہماری دنیا کے پینے کے اندر بھی جو ہے تو تکالیف رکھی ہوئی ہے۔ کئی انسان ادھر ادھر چلا جاتا ہے تو پانی کی خرابی کی وجہ سے کئی سر دکھنے لگتا ہے، کبھی پیٹ دکھنے لگتا ہے، کبھی جو ہے تو ایسیڈیٹی کی شکایت ہوتی ہے۔ کہاں ہم اس دنیا کے اندر لگائے ہوئے ہیں دل، کہاں ہم اس دنیا کے اندر اپنے آپ کو کھپائے ہوئے ہیں۔ ہمیں آنا پڑے گا، ہمیں اپنی آنا کو جھکانا پڑے گا، ہمیں اللہ کے دربار میں آنا پڑے گا، اس لیے کہ ہم سے پہلے کئی لوگ آ گئے جنہوں نے جو ہے تو اونچے اونچے پہاڑوں کو اپنے ہاتھ سے کوڑ کر اپنا گھر بنایا۔ کتنے بڑے بڑے لوگ آئے جن کے خزانے اونٹوں کے اوپر جایا کرتے تھے، جن کے خزانے اور ان کی چابیاں اپنے اونٹ پر لے جایا کرتے تھے۔ کتنے بڑے بڑے لوگ آ گئے جن کی طاقتوں کا ڈنکا بجا کرتا تھا، لیکن ایک اللہ کے سامنے ساری طاقتیں ہیش ہو کر رہ گئی۔
کوئی دوا اثر نہیں، کوئی بیماری اثر نہیں، کوئی شفا کا جو ہے تو کوئی گھوٹ پلانے کے لیے تیار۔ ہم کہاں لگ گئے اس دنیا کے اندر؟ یہ تو دنیا، اس کے اندر دکھ بھی ہے، اس دنیا کے اندر سکھ بھی ہے، آرام بھی ہے، عیش بھی ہے، عشرت بھی ہے۔ دنیا میں نہ جنت ہے، دنیا میں نہ جہنم ہے، بلکہ دنیا دو چیزوں کو لیے ہوئی ہے جو ہے تو ایک اس کے اندر تکلیف بھی پائی جاتی ہے، اس کے اندر سکون بھی پایا جاتا ہے، لیکن جو ان تکلیفوں کو چھوڑے گا، جو ایک اللہ کی طرف لوٹے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسی نعمتیں تیار کیا ہیں جس کے پاس نہ وہاں کوئی غم ہوگا، وہاں پر نہ کوئی جو ہے تو تکلیف ہوگی، نہ وہاں پر کوئی بیمار ہوگا، اور اس ٹھکانے کا نام جنت ہے۔ اور جو ان نعمتوں کا غلط استعمال کرے گا، گناہوں پر جو ہے تو اپنے اکڑ بتائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک ٹھکانہ بنایا ہے جس کا نام جہنم ہے، تو اس کو جہنم کے اندھی کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ ہم کہاں اس دنیا کے اندر لگے ہوئے ہیں میرے پیاروں؟ کتنے ایسے سال گزر گئے، ہماری عمریں گزر گئی، سفید داڑھی ہو گئی، ہمارے بال سفید ہو گئے، ہم جس جوانی کو لے کر اترایا کرتے تھے، اکڑا کرتے تھے، آج جو ہماری جوانی جو ہے تو ڈھل گئی ہے، ابھی بھی ہم اللہ کے دربار میں آئے نہیں ہیں، تو ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہم نے کون سا راستہ اختیار کر لیا ہے؟ کیا ہمیں کوئی ایسا راستہ مل گیا ہے جس میں جنت جیسا سکون ہو؟ کیا ہمیں کوئی ایسا راستہ مل گیا ہے جس میں جہنم کی تکلیفیں نہ ہو؟ کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی منزل نہیں ہے، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ ہمارا ٹھکانہ یہ دنیا تو چند دن کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے، ہمیں دنیا میں بہت کم پرسنٹ محنت کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، لیکن جو ہماری محنت کا بدلہ اللہ تعالیٰ دیں گے اس پرسنٹ کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا ہے، اس پرسنٹ کا اور اس وقت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا ہے۔ وقت بھی نہیں پتا ہے کہ کہاں تک جئیں گے، کہاں تک مریں گے، کہاں رہیں گے۔ اس لیے میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں، ہم ایسے گھروں کے اندر جو ہے تو اپنی نیند کرتے ہیں جس گھر کے اندر اگر تیز ہوا اور آندھی آ جائے تو اس کے پتھر اڑ کر بھاگ جاتے ہیں، اس کی دیواریں گر جاتی ہیں، اس کے اندر پانی آ جاتا ہے، اس کے اندر تکلیفیں ہوتی ہیں، ہم اس گھر کے اندر جو ہے تو اللہ رب العزت کے احکامات کو توڑ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف ہم آنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ اس لیے میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں، ہمیں اس دور میں ایمان کو مضبوط بنانا پڑے گا، اپنے ایمان کا خیال رکھنا پڑے گا، اپنے ایمان کو جو ہے تو سنبھال کر رکھنا پڑے گا، ورنہ دنیا کے لٹیرے، ورنہ ایمان کے لٹیرے، ورنہ ایمان اور اسلام کو جو ہے تو چور کر لے جانے والے ہمارے پاس ایسے نظر آتے ہیں کہ وہ کب چوری کر لیتے ہیں ہمیں دکھائی بھی نہیں دیتا ہے، کب ایمان دل سے روشن ہو جاتا ہے تو ہمیں دکھائی نہیں دیتا ہے۔ لیکن مایوس نہ ہوئیے، مایوس نہ ہوئیے، ابھی بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقت دیا ہے، ابھی بھی اگر ہم ایک آنسو گرائیں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو رکھ دیں گے۔ جیسے کہ ہمیں حکومت کا کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو ہمیں رشوت دے کر چلا لیتے ہیں، ہم اس کی جو ہے تو پوجا پاٹ کرتے ہیں، ہم اس کے پیچھے چکرے لگاتے ہیں، ہم اس کو فون پر فون کرتے ہیں، تب بھی وہ بندہ آپ کا کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے، اللہ کا معاملہ اس سے الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کوئی ایک مس کال مارے، میں اس مس کال کو جو ہے تو ریسیو کر لوں گا، میں اس کو اپنا بنا لوں گا، میں اس کو در در کی جو ٹھوکریں کھانے میں پسند نہیں کروں گا۔ لیکن کیا ہو گیا ہے ہمیں، کیا ہو گیا ہے ہمیں، ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہم نے کتنے بیانات کو سنا، ہم نے کتنی مجلسیں ایسی ہیں جس کے اندر بیٹھ کر ہم آ گئے، ہم نے کتنے ایام گزار دیے، کتنی راتیں گزار دی، کتنے دن گزار دیے، کتنے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استعمال کیا، کتنے گناہ کیے، ہم میں سے کوئی اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا ہے۔ اگر کسی کو یقین ہو کہ میں گناہگار نہیں ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں، تو پھر اس کے لیے راستہ خالی ہے۔ لیکن ہم میں سے کسی کو پتہ نہیں ہے کہ ہماری کنڈلی کب کھل جائے گی، ہمارے وہ نامہ، ہمارے وہ اعمال جو ہم نے چھپ کر کیے تھے وہ لوگوں کے سامنے کب آ جائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ بھی اتنا ستار ہے، اتنا غفار ہے، اتنا محبوب ہے، اپنی بندوں سے اتنا محبت کرتا ہے کہ ہم رات کے اندھیرے میں گناہ کرتے ہیں، ہم اکیلے میں جا کر گناہ کرتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ نے ہماری کنڈلی ہمارے نام اعمال کو کسی انسان کے سامنے نہیں رکھا۔ اگر ایسا کرتا تو یقیناً ہم اس دنیا میں منہ اٹھا کر جینے کے قابل نہیں ہوتے۔ ہم نے اتنے گناہ کیے،
اتنے ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑا ہے، کتنی اذانیں ہم نے سنی، کتنی نمازیں ہم سے چھوٹ گئی ہیں، کتنے اللہ اکبر کی صدائیں ہمارے کانوں پر آ کر چلی جا رہی ہیں، لیکن یہ انسان ہے کہ ایک بھی اللہ اکبر کی صدا پر آنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا۔ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سننے کے لیے کان نہیں دیے، اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کے لیے آنکھ نہیں دی، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، لیکن دے کر بھی اگر ہم اس کا استعمال نہیں کریں گے تو ہم سے بڑا ناشکرا کون ہوگا؟ ہم سے بڑا اللہ تعالیٰ کا خطاوار کون ہوگا؟ ہم سے بڑا غدار کون ہوگا؟ آج مسجدیں خالی نظر آتی، نہ رات میں اٹھ کر کوئی مانگنے والا ہے، نہ نمازوں کو پڑھنے والا ہے، نہ قرآن پاک کی تلاوت کو کرنے والا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے تو رجوع کرنے والا ہے۔ مسلمانوں ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے۔ کئی سال ہو گئے ہم اس مسجد میں آتے ہیں، کتنے علماء چلے گئے، کتنے مقررین چلے گئے، کتنے واعظین چلے گئے، ہم نے اب تک اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کیا۔ ہم نے بھی کتنے جو ہے تو اساتذہ کو سنا، لیکن ہماری بھی زندگی جو ہے تو لالے پڑے ہوئے، ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ میں کیسے آپ کو بول سکتا ہوں؟ لیکن ایک اندھا نہیں صحیح تو ایک دکھنے والا جو ہے تو اندھے کو راستہ بتا سکتا ہے۔ اس لیے میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں، ہمیں آج کے اس نئے سال کے موقع پر بدلنے کی ضرورت ہے، اپنے مسجدوں کو آباد کرنے کی ضرورت ہے، اپنی جوانوں کو جو ہے تو اپنے دین پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم محنت کرنے کی جگہ پر محنت نہیں کریں گے تو یقین مانیے ہمارا رخ ادھر اور چلا جائے گا، جو بغیر کسی محنت کے ہم اس کے اندر پھنس جائے گا۔ انسان، شیطان بھی موقع دیتا ہے، جب وہ غفلت کے اندر ہوتا ہے تو پھر وہ بھی اس کو اچک کر لے جاتا ہے۔ اس لیے میرے نوجوانوں، آپ کے لیے تو مبارکبادی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ نوجوان جو اپنی جوانی کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر لگاتا ہے کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ قیامت کے دن 7 لوگ ایسے ہوں گے جس دن جو ہے تو اللہ کے سائے کے علاوہ، عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، لیکن یہ 7 لوگ اللہ کے سائے کے اندر موجود ہوں گے۔ اس میں سے ایک امام عادل، ایک جو ہے تو عبادت گزار، ایک حکمران جو انصاف کرتا ہے، ایسا حکمراں جو انصاف کرتا ہے۔ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، یہ آپ کے لیے، یہ ہمارے لیے ہے کہ ایسا نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ تعالیٰ کے اندر لگا دی ہو، جس کے چہرے سے داڑھی دکھائی دیتی ہو، جس کے دیکھنے کے بعد انسان سے اس کو محبت ہونے لگتی ہو، جس کا دل اللہ تعالیٰ کے پاس لگا ہوا ہو، ایسا نوجوان جس کا دل گناہوں سے خالی ہو، ایسا نوجوان جس کے جو ہے تو پیر اللہ تعالیٰ